अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, जब वफाकी बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त आपके इल्म में है कि MKM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो समेत मुख्तलिफ इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने आ रहे थे और हुकूमत ने मुलाकात करके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। और बीच में कुछ 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी ख़बरें सामने आई थी, जिसमें MKM का एक बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक वाज़ेह तौर पर मुतालबा है, जो कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के दौरान भी MKM सामने रखा था। और अब MKM का वाज़ेह एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो कि सिंध की गवर्नरशिप और इसी के साथ साथ जो लापता साथी हैं MKM के, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब के मुताबिक अगर वो मुतालबात और उस समय जो दीगर उनके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते तो वो फिर स्पीकर को ख़त लिख कर अपोजिशन नशिस्तों पर बैठने का कहेंगे। ये मामला ज़ाहिर है कि बतौर इत्तेहादी जमात तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहते हैं। ये किस हद तक संजीदा मुतालबात हैं और किस हद तक MKM समझती है कि 26वीं आईनी तरमीम में उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, फिर 27वीं आईनी तरमीम हुई। और सबसे अहम नुक्ता तो ये है कि क्या अब भी 28वीं आईनी तरमीम ज़ेर गौर है या नहीं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं। हम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हम आपका एक बयान भी देख रहे थे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और उसमें आपने वाज़ेह तौर पर कुछ मुतालबात सामने रखे हैं। आप समझते हैं या ये समझा जाए कि इस मरतबा MKM का फ़ैसला बड़ा हतमी है कि अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो आप अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे? देखिए, MKM के ये मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो उसके बाद जो हमारा फैसला है वो ज़ाहिर है कि यही हो सकता है ना। आप मुझे बताएं कि कोई और रास्ता है कि हम PMLN से ये पूछें कि आप बताएं कि अब हमारा हुकूमत में रहने का क्या जवाज़ है। आपने हमारे साथ MOU साइन किया है जो कि 140A की आईनी तरमीम है, उसको आप 26वीं में नहीं लाए, 27वीं में आपने खुशखबरी दे दी और बाद में कहा कि नहीं जी प्रेशर आ गया था, अब हम नहीं कर सके। लेकिन 28वीं में हम ले आएंगे। 28वीं से फिलहाल आप खुद पीछे हट गए। NFC पर भी वो एक जमात है जो कि सिर्फ हिमायती हलीफ है, हम हुकूमती हलीफ है। तो अब उसका जो दबाव है, उसकी रेड लाइन है या उसकी वजह से जो इनके ऊपर कंपल्शन है, वो अपनी सियासत को तो कंप्रोमाइज कर रहे हैं PMLN वाले, बल्कि उनके दबाव में आकर हमारा भी यहाँ सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और हमारा क्या, हम जो बात करेंगे ना वो सिर्फ हमारी नहीं है, वो पूरे मुल्क की है। क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहरी, पाकिस्तान की तरक्की का इंजन और मईशत का मरकज है, और फिर पाकिस्तान की हर ज़बान जी। बोलने वाला शहरी भी यहाँ रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कौमी अहमियत का हामिल शहर है तो वो कराची है। और अगर कराची डिस्टेबलाइज होता है किसी वजह से और यहाँ की बदहाली, तबाहाली, 18 सालों की करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी, उसको लेकर ये जो सिचुएशन अब यहाँ लावा पक रहा है, तो भाई हम सब इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। और ऐसे जत्थे, मुझे लगता है, मुझे डर है, मेरे बेटे बेटियों नौजवानों के निकल आएंगे और लोग सड़कों पे खुद धरने देंगे और बैठने लगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो मैं उस सूरत हाल से आगाह करना चाहता हूँ। मेरा फैसला अगर हतमी आज अगर इंतबा है ना, ये वार्निंग है। और अगर इस वार्निंग को इस तरह लिया गया कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, तो भाई चले शुरू में 2 मरतबा नहीं आएगा, लेकिन यार तीसरी मरतबा तो वो शेर आ जाएगा जब आप तैयार ही नहीं होंगे। तो मैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यार तैयार हो जाओ, होश के तो नाखिन लो। ये फ़ारूक सत्तार साहब, ये आप हुकूमत के खिलाफ लावा पकते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पूरे इस निज़ाम के खिलाफ, जिसमें ख़ास तौर पे कराची के लिए एक ऐसा कौमी इत्तेफ़ाक़ राय नज़र आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा मतलूबा शहर है माली, माशी एतबार से, सियासी, जमहूरी इस्तेहकाम और दवाम के लिहाज से। और वहाँ किसी तौर पर आप डिस्टेबलाइज़ेशन अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में ख़ाक। जिस तरह अचानक आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी बहरहाल एक चैलेंज तो बना ना, ठीक है, इंशाअल्लाह हम उस चैलेंज पर काबू पा लेंगे। और वहाँ जो लोगों में अगर कोई ऐसे मनफी रुझान आए हैं, हम एड्रेस कर लेंगे, थोड़ा ताकत से, थोड़ा मकालमे से। लेकिन कराची शहर का हजम, उसका वजन वो कई गुना ज्यादा है। 4 करोड़ का शहर है भाई, तो फिर उसे कोई भी नजरअंदाज करने का मुताबिल नहीं हो सकता। हम इसलिए बार बार
یہ بات کرتے ہیں کہ چلیں ایک بار شعر نہیں آئے گا، ہم نے کہا شعر آ رہا ہے، دوسری بار نہیں آئے گا، لیکن صرف فاروق بھائی کی اس بات کو گیدڑ بھبکی یا صرف ایک دھب نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو اب سیریسلی لیا جائے، کیونکہ آگے جا کے 2.5 سال ہو گئے نا، اور 3 بجٹ پاس ہو گئے، اب تو 2 رہ گئے، اور اگلے سال بلدیاتی انتخابات کی جی بساط بچھنی ہے، تو ہم کیا منہ لے کر انتخابات میں ہاں جائیں گے؟ کچھ ہمارا بھی خیال کریں، ساری مجبوریاں، مشکلات، جو اچھا پریشر، بلیک میلنگ، ریڈ لائن پیپلز پارٹی کی ہمیں بتائی جاتی ہے اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہماری بھی یار ایک آدھ ریڈ لائن لے کے انہیں سمجھائے، پھر انہیں ہمارے سامنے لے کر بیٹھے، انہیں قائل کریں، ہم بھی انہیں کوئی ہوں مطلب ٹرائی پارٹائٹ ڈائلاگ بھی تو ہو نا، آپ ان سے بات کرتے ہیں اور دب کر آ جاتے ہیں ہوں اور ہمیں اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے گورنر ہٹایا، ان کے معتبر ذرائع ہمیں کہہ رہے کہ نہیں جی بالکل ایسا نہیں، آصف علی زرداری قطن نہیں چاہتے تھے کہ کامران ٹیسوری گورنرشپ سے ہٹے، یہ تو پی ایم ایل این نے خود ہی کوئی اچھا گڑبڑ گھوٹالا کیا، تو بھائی ہمیں اب دونوں سامنے بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے یار اب ایمانداری سے بتا دو کس کی وجہ سے گورنر ہٹایا اور کیوں ہٹایا، کس کی وجہ ایک آئی نہیں ہوتا ہمارے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس 8 عہدے ہیں بھائی، ایک عہدے سے اتنا خوف، ہاں دوبارہ ایم کیو ایم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہے تھے نا بھائی، وہ دوبارہ ایک نئی روح پھونک رہے تھے، ہوں ایم کیو ہر طبقہ، ہر ہاں شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کلیدی لوگ، اسٹیک لیکن ہولڈر بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ، گورنر کے ساتھ ان کی فاروق ستار ساری صاحب کوشش فاروق ستار صاحب سر معذرت آپ کی سر میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس وقت آپ مختلف جو وفاقی وزراء کے بیانات دیکھیں، آپ کے بیان کے بعد میری کچھ سینیٹرز کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کہیں نہیں جائے گی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی ایک ایم کیو ایم کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم بیانات دیتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس وقت جو ماحول ہے سیم پیج کا اور اوورآل آپ دیکھیں تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں ایم کیو ایم کے لیے کس حد تک ممکن ہوگا کہ وہ حکومت سے نکل جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایم کیو ایم کے لیے نہیں، ہم تو خود سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ فیصلہ ہم فائنلی ہم کرتے ہیں اور یہ پارٹی میں کہیں ہو رہی ہے اور اس پر کوئی خالد مقبول صدیقی بھائی کسی وقت آگے جا کے فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے سربراہ اور کنوینر ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کا جو اوور آل امپیکٹ آئے گا، دیکھیں حکومت قائم رہے گی، ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی یہ 2 وزارتوں کا بوجھ لے لے، ہم بھی پیپلز پارٹی کی طرح جو ہے وہ آپ کے حمایتی حلیف بن جاتے ہیں، اتحادی حکومتی بن حلیف نہیں بنتے، اپنی کامیابی ناکامی کا بوجھ آپ اٹھائیں، آپ کی لیجسلیشن ہم تھرو کریں گے، بہت ضروری ہوا تو کوئی کانسٹیٹیوشنل ہاں امینڈمنٹ میں بھی آپ کے ساتھ اب تک کھڑے ہوئے، آئندہ بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ہم کم از کم مطلب اس آپ حکومت سے بات، الگ نہیں ہوں گے، صرف وزارتیں واپس کریں گے فاروق ستار صاحب، آپ بھائی صرف جو وزارتیں حکومت سے واپس الگ کریں گے، ہوگا تو وہ اتحاد میں پیپلز رہیں گے، پارٹی تو سپورٹ نہیں ہے کریں گے حکومت حکومت میں، کو؟ صرف وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تو ہم بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، کم از کم ابتدا میں یہ 2 وزارتوں کا بوجھ تو ہم اتارے نا نہیں سر، بھائی، پھر اور اس کے پھر بدلے پھر میں پھر فاروق اگر ستار ہمیں صاحب ایک پھر اپوزیشن گورنرشپ دیتے بینچز ہیں پر آپ کو بھی بیٹھنا تو نہ دیتے ہیں، ہوا نا ان کو فاروق 8 بھائی؟ آئینی عہدے دیے تو ہمیں بھی ایک آئینی عہدہ دے دیں، انہیں 8 دیے، ہمیں ایک آئینی عہدہ دے دیں، لیکن فاروق اور ستار یہ صاحب آپ پھر کے حصے یہ کا جو مانگ لیں جو آپ کے حصے کا ہے، اور فاروق ستار جی صاحب یہ جو جی پھر آپ کیا اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی بات کریں، پھر یہ تو نہیں ہوگا نا سر؟ دیکھیں اپوزیشن میں بینچز میں بیٹھنے کی تو اگر میری ایک رائے ہے جس پر خالد مقبول صدیقی بھائی اب میری بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، سنتے ہیں، میرے پولیٹیکل ایکیومن سے فائدہ اٹھاتے، میں نے تو بھائی ایک رائے دینی تھی میں نے دے دی، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اسلام آباد سے بھی مجھے جی کال آیا، فون آیا اور کہا کہ بھائی کیا کال ہے ہماری سر؟ راتوں کی نیندیں جی اڑ جاتی ہیں، آپ اس طرح نہ کریں اور ہم ہمارے ساتھ انگیج رہیں، ہم بیٹھیں گے، اچھا جو بجٹ سازی میں چیزیں طے ہوئی ہیں گورنرشپ کو بھی ریویو کریں گے، 140A کے بھی ٹائم لائن بنائیں گے، کنسنسس بلڈ کریں گے، 4 رکنی کمیٹی، 8 رکنی کے لیے 4 آپ نے نام دیے، 4 ہم دیں گے، نوٹیفائی کریں گے، تو یہ ساری چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کریں، مسنگ پرسن کے لیے ہم نے 3 نام دیے، ان کو لیکن فاروق ستار ایمریٹس دے، صاحب آپ ایکسیس سمجھتے دے، ہیں کہ وزارت آپ کی داخلہ وجہ کی سے میٹنگ بلاول صاحب کو کرائیں۔ حکومت ناراض کر سکتی ہے؟ آپ فاروق بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یا ایم کیو ایم کے جو کہ ایک بڑی جماعت ہے، اتحادی ہے، آپ کے اور پیپلز پارٹی کو اگر سامنے رکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پیپلز پارٹی کو ناراض کر سکتی ہے؟ دیکھیں نادر گرمانی جو تجربہ ایم کیو ایم کے پاس ہے نا معاملات بنانے کا، مصالحت کا، مفاہمت کا، جی اس سے اصل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، اصل میں جو نوابزادہ نصر اللہ خان تھے نا، جو ہر طرح کی مختلف رائے رکھنے والی، آپس میں دست و گریباں سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ بٹھا کر ان کے اندر جو قدر مشترک ہوتی تھی اس کو لے کر کہیں نہ کہیں آگے کا راستہ نکالتے تھے، یہ ایم کیو ایم کے پاس یہ اسپرٹ ہے، اگر ایم کیو ایم کے ساتھ یہ تینوں فریق جیسے ہاں میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ لے کر بیٹھیں گے تو راستے نکلتے، دیکھیں بلال بھٹو صاحب نے بھی جسٹس گلزار احمد شیخ
نے جو فیصلہ ہمارے حق میں دیا آئین کے آرٹیکل 140 سے متعلق جو ہماری پٹیشن تھی، تو وہ بھی تو وہی ہے جو یہ آئینی ترمیم ہے. جب آپ اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھ رہے، اس فیصلے کی اسپرٹ کو نہیں سمجھ رہے اور اس کے مطابق اپنے بلدیاتی قانون کو تبدیل اور ترمیم نہیں کر رہے، تو ہم نے آئینی ترمیم ڈالی نا. اگر آپ جسٹس گلزار احمد شیخ کے فیصلے کے مطابق اپنے بلدیاتی قانون کو اس کے مطابق، اس کی روح کے مطابق بنا لیں، تو بھائی اس طرح کان پکڑیں، اس طرح کان پکڑیں، مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے. تو آپس میں بیٹھ کے کہیں مکالمہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا، ورنہ میں تو انتباہ پہ انتباہ بات دوں آگے گا. بڑھ سکتے بالکل. فاروق ستار صاحب، ایک آخری مختصر سوال ہوگا کہ آپ کی ریڈ لائن یہی ہے اور آپ مہلت کتنی دیں گے حکومت کو؟ کیونکہ آپ کے مطابق 3 بجٹ تو گزر چکے ہیں، باقی 2 رہ گئے. تو ایم کیو ایم کی ریڈ لائن کیا ہے، ڈیڈ لائن کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، اگر موٹی موٹی ریڈ لائن لینی ہے تو میں تو ایک آئیڈیا ہی دے سکتا ہوں کہ بھائی 3 بجٹ گزر گئے، چوتھے بجٹ میں مجھے نہیں معلوم کہ ہم کہاں پر ہوں گے. چلیں، یہ تو پورا 1 سال ہو گیا، بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں سامنے. بھائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پی ایم ایل این کیا سندھ میں کسی بھی شہر میں بشمول ہم کیا ان کے اسیٹ نہیں ہیں؟ ہم نے تو انتخابات سے پہلے 2024 کے جا کر کا اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ، حکومت میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ. آپ نے پھر ایم او یو سائن کیا. انہوں نے 30 مارچ 2022 کے بلال بھٹو صاحب نے آمادگی ظاہر کی جسٹس گلزار احمد شیخ کے فیصلے پر عمل کریں گے 1 مہینے کے اندر. وہ نہیں ہوا. آپ گواہ تھے، ضامن تھے، آپ کو عمل درآمد کرانا ہے. تو اس کا مطلب ہماری توپوں کا رخ تو جتنا پیپلز پارٹی کی طرف ہے اتنا آپ کی طرف ہے. پھر ایک گورنر سے اتنا خوف کسی کو کیوں ہے؟ اس نے 50,000 بچوں کو تعلیم دے کے آئی ٹی کی آلہ، آپ کے زر ترسیل زر مبادلہ میں جس طرح $1,500 تقریباً ہر مہینے کے، ان میں سے اکثریت بچے آج آپ کی معیشت میں حصہ ڈال رہے ہیں. یار یہ تو ون ون سچویشن ہے. آپ تو پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان گورنر ہاؤس میں کامران بھائی کو لے جاؤ اور وہاں یہی تجربے آپ کریں. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا پوری دنیا میں، مارکہ حق میں جس طرح ہمیں اعزاز و اکرام ملا، جس طرح ہماری عزت وقار بلند ہوئی، اسی طرح مارکہ عالمی سفارتکاری میں عالمی ہم نے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. تو پوری دنیا کے دروازے کھل رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، امپاور کرنا ہے 140 کے تحت. اور ایک گورنر کے عہدے سے وہ فائدے اٹھائیں پورے پاکستان میں. ایسی گورنرشپ رائج کریں جو کہ اپنے پلے سے، اپنے پیسوں سے، مخیر حضرات کے پیسوں سے ایسے کام کریں جو آج قوم کی ضرورت ہے، جو لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمیں کئی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے. بھائی تو وہ کب کام ہوگی بتائیے آپ. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو ایم کیو ایم کے مطالبات تھے، ڈیڈ لائن اور جو ریڈ لائن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اپوزیشن نشستوں پر بیٹھنے کے حوالے سے جو بیانات تھے وہ ہم نے فاروق ستار صاحب کے سامنے رکھے. یہاں پر ایک مختصر سا ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس حوالے سے جو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، لیکن حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہوئے، بجٹ کی منظوری ہوئی. گلگت بلتستان میں نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے آج اوتھ بھی لے لیا ہے. بلاول بھٹو نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. اب کل اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہی بات کریں تو کل ملاقاتوں کا دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اڈیالہ جیل جائیں گے. کل ملاقات ہو سکے گی یا نہیں، یا جو آج بیرسٹر گور صاحب کا بیان ہے کہ حکومت کے جو مذاکرات کے حوالے سے بیانات ہیں وہ صرف بیانات کی حد تک ہی محدود ہیں، حکومت معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اب بات چیت کا وقت آ گیا ہے. ناصر بٹ صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. بٹ صاحب آپ کا، نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. بٹ صاحب آپ سے شروع کریں گے. پہلے پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے اور اب ایم کیو ایم نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ آپ ہمارے یہ مطالبات، لاپتہ افراد اور اسی کے ساتھ ساتھ گورنرشپ، یہ مطالبات پورے نہیں کرتے تو پھر ہم اپوزیشن نشستوں پر بیٹھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ آپ نے بات شروع کی کہ پیپلز پارٹی جو ان کے تحفظات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کا نام جمہوریت ہے. کہ اگر کوئی جمہوریت میں جو کوئی اپنا آپ کا کولیگ جس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی چل رہا ہے. سنا تھا لوگ کہتے تھے جی یہ تو بجٹ بھی نہیں پاس ہوگا، پیپلز پارٹی ناراض ہے، فلاں کام ہے. ہو گیا نا، کیونکہ ہم جمہوری پسند لوگ ہیں. ایم کیو ایم بھی کہیں نہیں جا رہی. نہیں، میں ایم کیو ایم کدھر جائیں گے؟ ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں ان پہ دیکھیں، وہ آپ نے کہا کہ وہ جو
गवर्नरशिप नहीं, वो तो देखें वो हमारा राइट था, हाँ वो हमने इतना टाइम उनको दिया, वो गवर्नर उनका रहा। तो ये एक हमारा सिंध में भी हमारा गवर्नर होना था और बलूचिस्तान में भी। अगर पीएम साहब के साथ एमकेएम वाले बैठते हैं, कोई बात होती है, देखे ना बजट में उन्होंने हमारा साथ दिया जी, ठीक है, अगर उनको अब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो जाएंगे और इसी का नाम जमहूरियत है। मेरा नहीं ख्याल कि एमकेएम इतना कहेगी कि हमारा गवर्नर आप लाएं, जब उनके गवर्नर का कोई राइट नहीं है कि वो आज हाँ पीएम साहब कोई फैसला करें। नहीं सर, उन्होंने तो कहा है, उन्होंने तो ये, बल्कि मेरे सामने खबर भी है कि अगर आपने गवर्नरशिप ना दी और लापता जो साथी हैं उनको रिहा ना करवाया और दीगर जो मुतालबात हैं तो स्पीकर को ख़त लिखेंगे और अपोजिशन नशिस्तों पर बैठेंगे। चले देखें ना, जो लापता अफराद का तो बड़ा अरसे से एक चीज़ चल रही है, उसमें ज़रूर अगर कोई कमीशन बैठना है, कोई बात होनी है, वो तो होती है कि ठीक है, लेकिन अगर एक वो कहें जी कि हमारा गवर्नर आप लेके आए, ये वो मुतालबा है जो किसी जगह जब कोलिशन इकट्ठी हुई तो इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, और इस तरह की कोई बातें होती हैं, तो जब पीएम साहब के साथ वो बैठेंगे तो मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ कि वो इस पर फिर ऐसा रास्ता निकलेगा कि गवर्नर हमारा ही रहेगा और बातचीत आगे चलेगी। आप एमक्यूएम को अपोजिशन नशिस्तों पर नहीं देखते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम अपोजिशन नशिस्तों पे जाएंगे। अगर उनका कोई मुतालबा है तो उस पर गौर किया जाएगा, लेकिन जो गवर्नर है वो हमारा राइट था, वो हमने उधर लगाया हुआ। अच्छा नईम साहब, अब आपने देखा कि बीच में पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, डार साहब ने मुलाकातें की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मुलाकात की, फिर मोहसिन नकवी साहब ने बिलावल साहब को मनाया। अब एमक्यूएम बड़ा खुल के कह रही है कि ये हमारे मुतालबात हैं, अगर पूरे नहीं होते तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, यानी वो स्पीकर को ख़त लिखेंगे और अपोजिशन नशिस्तों पर आएंगे। आप ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं? क्योंकि बीच में आपके कुछ राब्ते पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, अगर एमक्यूएम कोई इस तरह की मूव करती है तो क्या उनके साथ भी हाथ मिलाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश नादर साहब, आपने मौका दिया। देखें, जितनी ये धमकियाँ देते हैं पीपल्स पार्टी वाले चाहे दें या नून लीग वाले, वो नूरा कुश्ती वाली कहानी आपने सुनी होगी, ये सिर्फ वही है। इक़्तिदार से पहले या ओहदा लेने से पहले एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग, बातें करना, अवाम को शो करा रहे होते हैं कि देखें जी वो चोर है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं हर चीज़ के अंदर। अभी देखिए कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हुआ, अगर आप कहें कि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो नून लीग जो है बरी ज़िम्मा है, नहीं, ये दोनों शामिल हैं। इन्होंने 2.5 साल तो ये हो गए, इससे पहले जो पीडीएम का दौर था, ये मुसलसल पूरे मुल्क के अंदर जुल्म और जबर कराने के अंदर फस्तायत, ये दहशत गर्दी, ये अमन ख़राब, ये मवेशी कत्ल, ये वैसे इंसानी कत्ल, ये CCD वाले मामले, ये सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के मौजब ये हैं जो कि जब तक अवामी हुकूमत नहीं होगी, जमहूरियत नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब आप अवामी नुमाइंदों को पीछे कर देंगे और एक पपट हुकूमत ले आके बिठा देंगे तो वो अवाम की जो होते हैं उनके जो मफादात के फैसले होते हैं या कुछ स्टेप्स होते हैं वो नहीं लेते। नहीं, जमहूरियत होगी का मतलब है आप समझते हैं कि जमहूरियत नहीं है इस वक्त? नहीं, कहाँ पे जमहूरियत है? क्या 8 फरवरी को अवाम का वोट तस्लीम किया गया? क्या लोगों को जो है एक पार्टी को लड़ने का मौका दिया गया? क्या तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई? GB का इलेक्शन हुआ, अभी कश्मीर के अंदर जो मामला चल रहा है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी, यहाँ तो 6 जजेस लेटर लिख रहे थे कि हमें इंसाफ करने की इजाज़त नहीं, फैसले करने की तरफ नहीं दिया जा रहा, हमें हरासा किया जा रहा है। सरगोदा ATC के जज ने क्या कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया, उसके अलावा आए रोज़ आप देखते हैं कि अदालतों का क्या हाल है, उसके अलावा बाकी तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ, इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके लिए, उनसे लेकर आम आदमी तक। अभी मैं आपके सामने रखता हूँ कि यहाँ पर गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले हमारे ज़ीशान आज फौत होने के 1.5 साल बाद आज बरी ज़िम्मा हो गए, बरी ज़िम्मा हो गए। जब वो फौत हो गए उसके बाद उनको इंसाफ मिला है। यानी आज बंदा जो है वो झूठे मुकदमात में फेस कर रहा है, उसको जो है वो प्रॉब्लम है, उसको बीमारी है कैंसर की, और वो अदालतों के चक्कर लगा रहा है, उसकी मौत हो जाती है और 2 साल बाद 10 साल बाद जाके पता चलता है ये बेगुनी, जैसे भुट्टो वाला केस था। तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती है? आप देखिए शाहपुर के अंदर जाएं, वहां पर लड़की और लड़के का अपना मर्जी के साथ ताल्लुक था, लेकिन जब पुलिस के ऊपर जो है मामला आया, पीछे से जो भी तरीकाकार, उनको गोली मारी गई टांगों के अंदर और एक की जो है मौत होगी। फैसलाबाद उसे हॉस्पिटल लेकर गया लेकिन मौत होगी। मेरे हलके के अंदर उस पर इल्ज़ाम था कि आप जो है वो चरस का काम करते हैं, बेचने का, मावराए अदालत उसे भी कत्ल कर दिया गया। यानी चरस का अगर कोई गुनाहगार है या कोई और गुनाहगार है तो अदालतें किस लिए है?
آپ ایک ایس ایچ او بیٹھے گا یا سی سی ڈی کا ایک جو ایس پی ہے وہ ہوگا یا ایس ایچ او ہوگا, تو وہ جا کر اپنی مرضی کے مطابق کسی کے زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گا. تو پھر حرکت میں لے کر آئے نا, امیر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون, ایسا نہیں چلے. بٹ صاحب اس دن جو سپریم کورٹ کے اندر ایک تقریب ہوئی جیل اصلاحات کے حوالے سے, مریم صاحبہ نے بھی خطاب کیا, ملاقاتوں کا ذکر کیا انہوں نے اپنی صاحبزادی کا بھی, لیکن پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چلیں اس وقت ملاقاتیں ہوتی تھیں, اب خان صاحب کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں ابھی میرے بھائی نے کتنی جذباتی تقریر کی, یہ اپنا دور یاد کرا رہے ہیں. وہ کیا ہوتا تھا 2018 میں, عمران خان نہ اپوزیشن سے بات کرتا تھا, نہ اپنے جو کولیشن کے پارٹنر تھے نہ ان سے بات کرتا تھا. وہ کیا کہتا تھا, میں نے وہ باجوہ کو کہہ دیا ان کو اکٹھا کر لو. جب ملک پہ ایک مشکل وقت آیا, جب وہ ابھی نندن آ گیا, ایک سیکورٹی کی میٹنگ بلائی گئی, اس میں بھی وہ جو مسلط تھا وہ نہیں آیا. یہ ان کی سنسیٹی, یہ اپنی بات بتا رہے ہیں. اب کیا ہے, اب آپ دیکھیں مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی شک ہے کہ اب کوئی آزاد کشمیر کی انہوں نے گلگت بلتستان کی بات کی. ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ جس کی حکومت وفاق میں ہے وہاں حکومت بنتی ہے, ایسا نہیں ہوا نا. ہم نے ایسا نہیں کیا, پرائم منسٹر نے ان کو مبارکباد دی, آج ان کا بندہ وزیر اعلیٰ بن گیا نا, اور اس میں جو دوسرے ان کو اتحادی میں استحکام پاکستان والے وہ ان کے ساتھ منسٹر بھی بنے ہیں. ٹھیک ہے, آزاد بندے ادھر مل گئے, ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے. ہمارا یہی ہے نا, آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہوگا. اگر ہم حکومت بنا, ہمارے بندے جیت گئے, ہماری میجورٹی ہوئی تو ہم حکومت بنائیں گے. اوپن فورم ہے. یہ تو بھاگ گئے, یہ تو بھاگ گئے. یہ 3 دن پہلے کہتے تھے ہم نے نئے بندے لائے ہیں, ان کے پرانے بندے پوچھے کدھر چلیں گے. کشمیر کی کشمیر کی بات کر رہا ہوں. کشمیر میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے نا. کیوں کیا ہے, ان کے پاس رائے کچھ نہیں. 3 دن پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے بندے وہاں نئے سلیکٹ کیے ہیں. یہ جی بی میں بھی کہتے تھے سارا نیا ینگ ووٹر ہمارے ساتھ ہے, دیکھنا کیا ہوگا. وہاں نہ فارم 45 نہ فارم 47 کا پرابلم, وہیں فارم فل ہوئے, وہیں جو جیتا اس کا اناؤنسمنٹ ہوئی. کوئی اگر اس طرح کی کوئی ہوتی بے ایمانی جس طرح انہوں نے کی تو پھر فوٹیج ہے, ہر بندے کے پاس ٹیلی فون ہے, تو یہ چیزیں ان کو ماننی پڑے گی. لیکن بٹ صاحب اس وقت جو اے جے کے میں ماحول ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہو سکیں گے, موو کر سکتے ہیں ووٹرز وغیرہ؟ دیکھیں اس میں جو ایک کمیٹی وہ بنی ہوئی ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, ایکشن کمیٹی ہے کیا ہے, وہ جو کلعدم تنظیم ہے, جو ہے کلعدم تنظیم. دیکھیں نا ان کے آپ حرکات دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی 12 سیٹیں ختم کر دیں, یہ کہتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں 12 سیٹیں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ ختم نہیں ہو سکے. ایک طریقہ ہو سکتا ہے, وہ الیکشن لڑتے, میجورٹی میں آتے, اسمبلی میں اپنا بل پاس کرتے, ہو جاتا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو پھر مذاکرات اور ملاقاتوں کا ہے سر, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے مریم صاحبہ کا میں نے ذکر کیا, یا اوورال جو تنقید ہو رہی ہے, کہ آپ ملاقاتیں کیوں نہیں ہونے دے رہے خان صاحب کے ساتھ؟ میری سنیں بات, ملاقاتیں ان کی وجہ سے نہیں ہو رہی. کیوں؟ انہوں نے, میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ انہوں نے عدالت میں لکھ کے دیا ہوا, نکال لیں. وہ اس لیے سلمان اکرم راجہ نے, ہمارے جو بندے ہم کہیں گے ان سے ملیں گے, یہ باہر آ کے ہم کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی وہاں جا کے ہم جتھے نہیں لے کے جائیں گے, جنہوں نے ملنا ہوگا وہ جائیں گے. پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہے نا. کیا ہوا, انہوں نے وہ ہائی کورٹ کے حکم کے خود جو لکھ کے دیا اس پہ اس کو فالو نہیں کرتے. اگر غلط ہے چلے جائیں ہائی کورٹ میں, کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کر دیں, آ کے سپرنٹینڈنٹ بتائے گا کیا بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آج یہ کہیں گے نا کل ہماری ادھر ملاقات ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ 4 بندوں کی ملاقات ہے, 6 کی ملاقات ہے, انہوں نے ہی جانا ہے نا. اگر آپ یہ کہیں آ جاؤ جی, وہ علیمہ خان کہتی ہے ایک 10,000 بندہ لاؤ تو میں عمران کو باہر لیں, یہ کہتی ہے نا. تو مجھے بتائیں یہ گیدڑ ببکیاں کون دیتا ہے؟ یہ دیتے ہیں. پھر قانون اب حرکت میں آتا ہے. تو نعیم صاحب, یہ ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں, مذاکرات نہیں کریں گے, لیکن بیرسٹر گور صاحب کے اگر بیانات ہم اٹھا کے دیکھیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا, اب بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں نادر گرمانی صاحب, بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے پہلے بھی دروازے کھولے گئے, لیکن اسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 مہینے وقت ضائع کیا 26 نومبر کے سانے سے, صرف اس توجہ ہٹانے کے لیے. ان کے پاس اختیار نہیں ہے ملاقات تک کرانے کا. اب جہاں چیف جسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اصلاحات کے اوپر میٹنگ بلائی,
تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی لاہور کے اندر جس میں ختیجہ شاہ کو بھی شامل کیا گیا تھا. اس کمیٹی نے بار بار لیٹرز بھی لکھے, اس کمیٹی نے جا کر رجوع بھی اڈیالہ جیل سے کیا کہ ہم جا کے دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں کے ماحول کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں, پھر رپورٹ مرتب کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر اڈیالہ جیل کے حکام نے کیا کہا, ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اس کمیٹی کو. تو آپ سب سے پہلے آپ اپنی سینٹیٹی جو ہے وہ برقرار کریں نا. آپ کو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اگر یہ ہے کہ میری تقدس جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے تو اس تقدس کی خاطر آپ اپنے فیصلوں پر عمل کرائیں. سب سے پہلے ڈاکٹر عظما کی جو درخواست ہے خان صاحب کے حوالے سے اسے سنیں, جو بیل کی پٹیشن ہے وہ سنیں, آپ ملاقات کے لیے کوئی سدباب کریں, عدالتی حکم ہے, حکم کو نہیں مانا جا رہا, اس پہ عمل کرائیں. توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں, کیا اس پہ آپ نے عمل کرایا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اور اصلاحات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس درخواستیں امپلیمنٹ کروائیں تو پتہ چل جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک رہنما نے بات کی, انہوں نے کہا کہ بھائی میرا حالات کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کیسے فیصلے دے سکتا ہوں. اگر جو انصاف کی بات سر یہ تو میرے پاس ہے تو نہیں ہوگی نا سر. میرے پاس ہے, میں اس رہنما سن لیں, میں اس رہنما کا بیان آپ کے رہنما تھے؟ جی ہمارے رہنما تھے جنہوں نے کہا کہ ملاقات کے لیے کوشش کریں. سن لیں نا, میں نہیں نا اس کا شیئر کرنا کیا فائدہ اس بات کا؟ سن لیں بات یہ کا تو بڑا دعویٰ ہوگا نا کہ میں اگر غلط ثابت ہوں تو آپ میرے اوپر کانٹیمپٹ چلائیں. وہاں پر یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ نام سن لیں نا جی, کہہ سکتے ہیں ان کو کہنا کہ آپ کے اختیار میں ہے تو آپ درخواستیں لگا لیں. سن لینا بھائی, الزامات لگانے والے پہ لانا آپ کو, آپ کے پاس یار ناصر بٹ صاحب خیرات کی سیٹوں پر نہیں آئے. ویسے نام لینے میں کیا آدھا جھوٹ آدھا سچ نہیں ہوتا نا, آپ نام بتا دیں. آپ نے کہا کشمیر میں نام بتا دیں. اگر ویسے نام بتا دیا جائے تو میرا خیال ہے آپ نے بولا ادھر نہیں آئے گا, بات نکل گئی آگے. نہیں بتاؤں گا نا میرے بھائی, تو پھر کیا فائدہ؟ میں خود جوان کر رہا ہوں سر, لیکن یہ مناسب ہوگا نا کہ نام نہیں بتانا چاہتا. آپ اس کا کر رہے ہیں, آپ کی تو بات ہی نہیں, آپ تو کسی کی بات کر رہے ہیں. بھائی میرے بھائی بات سن لینا, آپ نے بولا کہ ان کے سارے رہنما جو میں لیڈنگ تھے وہ چھوڑ گئے. آپ نے کتنے 8 فروری کو پریس کانفرنس کروائی, پھر کون جیتا؟ ہر طرف بلہ آپ نے لے بھی لیا, پھر بھی عمران خان کا ٹوٹی تھا, لوہا تھا, نلکا تھا, جو تھا, بینگن تھا, پٹک پٹک کے لوگوں نے آپ کو مارا. دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے وہاں کشمیر کے اندر جوڑ توڑ کی. نہیں صاحب, اپنی باری بٹ صاحب جی آپ اتنا بڑا الزام. سر میں نے پوچھا, نہیں صاحب کہہ رہے ہیں وہ نہیں بتائیں گے. بٹ صاحب ہم زکوٰۃ کی سیٹوں پہ نہیں آئے. آپ نے جس طرح سیٹیں لی ہیں, چاہے ویسے اسمبلی کے اندر ہوں, خیرات کے اندر ہوں, یا مخصوص نشستیں اور جماعتوں کی لے کے, وہ ساری دنیا کو میں اوپنلی کہتا ہوں, میں اوپنلی کہتا ہوں, آپ بتا دیں کہ کیا نواز شریف صاحب جیتے ہوئے ہیں؟ حلف پہ بتا دیں, حلف پہ بتا دیں. اللہ سے کہہ رہا ہوں جیتے ہوئے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ تو پھر پوچھے, اگر اللہ تعالیٰ تو انہوں پوچھے گا. مجھے بتائیں کس کا نوٹیفیکیشن کس کا ہے, نوٹیفیکیشن کس کا ہے؟ عدالت نے بھائی فارم 47 میں جیتے ہوئے کیا فارم 47 یاسمین راشد نے 70,000 سے رہے ہوئے, جو جیل میں بیٹھ کے آپ سے یار اپنی سینیٹرشپ پکی کرنے کے لیے آپ غلط حلف لے رہے ہیں. یہ رزق پڑا ہے, آپ لے کر آجئے فارم 47. بٹ صاحب میں ابھی لاتا ہوں. 2018 میں آپ ادھر ہاتھ رکھیں کہ آپ کیسے جیتے ہیں, بتائیں. میں ادھر ہاتھ رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ہاتھ رکھتا ہوں کہ 2018 میں جس حلقے سے آپ کہتے ہیں کہ اس حلقے سے ہم پی ٹی آئی ہاری اور ہم جیتے تھے اور دھاندلی کر کے ان کو جتوایا گیا, آپ اس کا تحقیقات کرا لیں. آپ 2024 کی بھی لیکن بٹ صاحب جب آپ ہی ہمارے بتانے لگا ہوں نا, جی جی کرائیں تحقیقات کریں گے. 2018 میں 18 میں آر ٹی ایس بند کر کے میں آپ کو لایا گیا, یہ میں ہاتھ رکھتا ہوں. آپ ہاتھ رکھیں اور اس شخص نے اس ملک کی کیا حالت کر دی. آپ ہاتھ رکھیں کہ آپ تحقیقات کرائیں گے. میں کہتا ہوں جی کہ آپ راضی ہو جائیں. 1 منٹ, ہم راضی ہیں. میں بتاتا ہوں, وزیر اعظم نے بھی کہا ہے. اچھا ہم راضی ہیں بھائی. یہ صبح جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا نا, جو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ آج کہ جی کہ 2018 کی تحقیقات, وہ تو سر پی ایم نے بھی پیشکش کی ہے نا کہ آپ تحقیقات کروا لیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے علاوہ ندیم افضل چند صاحب ہو گئے, اس دن آپ ہی ہمارے شو میں تھے. شیلا رضا صاحبہ نے بھی کہا کہ بلاول صاحب نہیں جیتے, عطا تارڑ صاحب بھی نہیں جیتے, کوئی اور امیدوار جیتے تھے وہاں. اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر اس وقت ٹھیک تھا تو آج بھی ٹھیک ہے. 2018 میں ٹھیک تھا تو آج بھی ٹھیک ہے. افضل چند صاحب ہے نا, یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, شہباز شریف کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی. یہ بتائیں ایک موقع میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی تباہی اس دن شروع کی جب آپ 2018 میں مسلط ہوئے. آپ ہارے ہوئے تھے, جب ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے آپ نے اقتدار لیا. آپ باجوے نے آپ کو اٹھا کے 88 میں ضیاء الحق کی گود میں بیٹھے. ٹھیک ہے بٹ صاحب ایک منٹ, نہیں
साहब, अच्छा जी, अभी आपने नाम लिया उनका बिलावल साहब के हल्के का, नहीं, नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद साहब किस जमात में थे पहले? इससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर किधर पीटीआई आए? में गए, फिर तो फिर मैं नदीम अफजल चंद साहब की कौन सी बात मानूं? जो अपनी जमात अभी छोड़ वाली है। जाते हैं फिर उनकी इनसे बात ना पूछे कि सुना शहबाज शरीफ साहब की बात के साथ ये खड़े हैं। जिंदगी में याद रखें, गुरबानी साहब, जो होता है ना शहबाज शरीफ जमात वाली का बात पूछें। शहबाज शरीफ उन्होंने साहब कहा कि 2018 अगर ठीक था तो अभी ठीक है। नहीं, वो तो नहीं, कहते हैं, नहीं, मैं सर, वो तो भी ठीक तहकीकात की था, बात कर रहे हैं ना। ठीक है। आप उन्होंने कहते हैं इसलिए 2018 में। आप माने कि उस दिन तहकीकात कराते हैं, हम कहते हैं ना, वो जो आते हम थे रेडी ना हैं। जहाजों में भर के कौन आता लेके आता था सर बंदे, ठीक है सर, लेकिन अब वो साकब निसार उसको तो साकब निसार को लगाया किसने था? साकब निसार को लगाया साकब निसार सर, लेकिन बट साहब फिर आपकी साकब हुकूमत है ना निसार सर, को अगर लगाया आप किसने समझते हैं कि 2018 के साकब जो निसार को जिम्मेदारान लगाने वाले हैं आप थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो फिर आप कार्रवाई करें आप हुकूमत में। 2018 के वो लोग, साकब निसार भी उसमें शामिल है, आसफ सईद है, फैज हमीद है, वो बाजवा है, एक और है, ये जितने लोग हैं ना ये आए हमारे साथ बैठते हैं कौमी असम्बली में, आके रखें हाथ बताएं कि उस पर तहकीकात करते हैं। बोले कि देखिए एक इदारा है ना जिसने अपने बंदे को पकड़ा ना, उसने गलत काम किए तो जजेस को भी पकड़े, उनका एहतसाब करें। उन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपकी हुकूमत है। बेटे से आपकी हुकूमत है, पकड़े ना। देखे ना अब बात जिसने अब दान मैं दिया कहता उसे भी हूं, पकड़े। मैं तो आज चीफ भी कहता इलेक्शन हूं कि कमिश्नर को उनको पकड़े। पकड़ा जाए। पतन इलेक्शन वालों को कमिश्नर पकड़े। किसने लगाया था? तो पतन वालों को पीटीआई ने पकड़े। आपने लगाया था ना? नहीं, साकिब निसार पहले बताएं किसने लगाया था। नहीं साकब निसार तो मैं कह रहा हूं कि उसने गलत किया, आप भी कह रहे हैं उसने तो गलत मैंने किया। हम भी कह रहे हैं कि गलत अच्छा किया आप है मुझे ना। आप बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गलत किया। ठीक है, एक नहीं बात भाई, एक खत्म कर लेते हैं, जी एक जी बात। जी जी आप मेरे साथ आ जाए कौमी असम्बली में, अपने जो आपके अपोजिशन लीडर इनको कहें कि 2018 की तहकीकात करें। तो भाई मैं कह रहा हूं ना, चलें, वो तो खान मेरा साहब ख्याल से है कि endorsement सलमान मैं अकरम लूंगा, राजा आप साहब भी मेरी कह रहे थे कि हम मुलाकात तहकीकात करें। करें। सुन लें, खान साहब से एंडोर्समेंट मैं नहीं लूंगा। साहब, टाइम मैं कम हो मुलाकात गया। आप मेरी मुलाकात करें अगर आप सुनिए, जी, एक मिनट, एक मिनट, मैं मुलाकात कराता हूं, आप कराएं सुनिए। मेरी नहीं साहब, एक मुलाकात। मिनट। ये कह रहे हैं मैं मुलाकात मैं जी, जी। बता दूं, वो जो आपका है ना वो सुलेमान अकरम राजा, आपका नाम दे, चारों बंदों का नाम दे और वहां कोई ना जाए, आप एसओपी फॉलो करें, आपकी मुलाकात चलो होगी। मैं आप एक मिनट, नहीं साहब, एक सुन मिनट, लें, नहीं साहब, एक ये मिनट, मैंने आप challenge किया। अदालत एक मिनट, को एक हम मिनट। कह नहीं सकते कि सुन बनाए लेना। जो अदालत बट साहब, आपको बताए। आप ये गारंटी देते हैं मैं कि ये मुलाकात गारंटी करें। इस चीज की मैं बताता हूँ जितने नाम इन सुलेमान अकरम राजा ने अदालत में लिख के जी, दिया जी, ना, जी, जी। ये उस कानून को फॉलो करें। सुलेमान अकरम राजा 3 बंदों का नाम दे, 4 का नाम दे, वो जाएं और कोई ना जाए। बस आप ऐसे, मुलाकात जुमरात कर रहे तो ये सुने, फिर वो Done। जो सुप्रीडेंट जेल है मुलाकात कराएगा, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। ये जाते वो भाईजान जत्थे। फाइल की हुई है ना। और इनको कौन, और मुझे बताएं हम अकेले अभी भी ये गए कल- हैं। इस जुमरात को 6 लोग आज गए मैं हैं। फिर ज्यादा कुल 6 लोग जाएं, 6 आप लोग ले गए जाएं उधर थे। वीडियो। मैं आपको ठीक है, वीडियो अच्छा, दिखाता हूं, मैं आपको अच्छा, वीडियो अच्छा। दिखाता हूं। कोई अलीमा बार खान कहता है- और बट लोग साहब, नहीं लेकिन कहते। अब सर आगे कैसे बढ़े? मैं बताता हूं, गौर साहब कह रहे हैं। आगे अपनी बात से पीछे मुड़ के। ये जब तक एसओपी फॉलो नहीं करेंगे, इन्होंने हाई कोर्ट में लिख के दिया हुआ है, ठीक है सर, वो तो हो गया। वो ये जाएं तो फिर मुलाकात हो जाएगी। जो जिस तरीके से ये नहीं होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएं और वो फिर छुट्टी नहीं, लेकिन बट साहब आप गारंटी भी तो दे रहे हैं कि आप मुलाकात कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब देखिए मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म किया, वो उनका जो वकील था इमरान खान का, वो अकेला गया ना जी। मिला, 3 घंटे बैठा। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगाई वो सुप्रीडेंट जेल ने भी जमा कराई, उस डॉक्टर साहब वकील ने भी जमा कराई। मुझे आप मेरी बताएं, तरफ आएं जी जरा। क्यों है ये है, उन्होंने एसओपी फॉलो की। जी नहीं साहब, जी नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप बताएं। देखें, ये सारी जितनी बातें कर रहे हैं उससे पीछे हट गए। मैंने कहा मैंने पीछे हट सुन गया। अपनी बारी सर नहीं, वो तो पेशकश कर मैं रहे हैं तो ना कि कह आप रहा इस हूं, लिस्ट के देखिए, मुताबिक जाएं। मैं जुमरात को भेज देता हूँ नाम, ठीक है। आप मेरी मुलाकात करा दें। कॉन्टेम्प्ट की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले मैं गया हूँ, मेरी नहीं लग रही। ये देखो ना, आप करवाएं, ये advance कह रहे हैं। तो आप तो बात ये है ना कि सर, वो पहले तो हम कह गए रहे हुए हैं हैं कि ना। 35 हफ्तों से हमारी मुलाकात हाँ, नहीं हो मेरी रही। 1 साल हो गया ये मुलाकात जिस नहीं हुई दिन- भाई। ये जिस दिन और भाई गाड़ी मैं में अकेला बैठ भी के गया हूँ, नहीं 4 मुलाकात बंदे हुई। जाए ना, इनके बाहर जत्थे ना हो। वही ना, अलीमा खान ये ना कहे कि 10,000 आदमी आ जाओ। अब मतलब अलीमा साहिबा की मुलाकात नहीं होगी, नहीं इनकी वो भी होगी। इस तरह करेंगे, उनकी भी होगी। देखें अच्छा, एक और ओके। बात, अलीमा खान की मैन की मुलाकात हो रही थी ना, किसने रुकवाई? अलीमा खान ने नादिर कि तुम भाई- अकेले नहीं जाओगे। जी जी नहीं साहब, नादिर ये भाई, बात मामला हुई ये कि है। नहीं? बिल्कुल हुई तो फिर नादिर जी नहीं साहब। नादिर भाई, मामला ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रजीम ये मुसल्लत की गई है, जिसकी वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, दहशतगर्दी, भागे ना अक़दाम कत्ल, CCD, देखें आप चाहते हैं ना कि उसी टॉपिक पे, क्योंकि उस पर आपके पास जवाब नहीं मैं है। आपको आवाम जवाब दे चुका हूं। किसान ये अदालत का किसान काम है। मजदूर हर तबका फिक्र जो है अपनी नहीं साहब, हर नहीं। तबका फिक्र जो है आज पेन के अंदर है।
50% عوام آپ کی غربت کی لکیر کے نیچے ہے. کانا کے اندر واقع ہوا, 14 بچے جو ہیں وہ بیچارے چھت کے نیچے آ کے اس دنیا سے چلے گئے. وہاں جا کر مریم نواز صاحبہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں کہ میں کارروائی کروں گی ذمہ داران کے خلاف. تو وہ تھے جو سن لیں ریاست کے اندر اگر ایک بے گناہ کی, یار بات سنیں نا, اگر ایک بے گناہ کی جان جاتی ہے, اگر ایک بے گناہ کی جان جاتی ہے تو اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ قصوروار ہوتا ہے. آپ نے اپنے بچے لندن پڑھائے, آپ نے اپنے بچے انٹرنیشنل سکولوں کے اندر جو ہے وہ پڑھائے, اور غریب کے بچوں کے لیے تعلیم ہی نہیں ہے, پرائیویٹائز کر رہے ہیں. جی اسپتالوں میں بچوں کا کیا ہے, یار سن لینا نہیں سنے نا, وہ جس کے بچے ہیں وہ تو کسی اور جگہ ان کی شادی بھی ہوگی, آپ تو ان کا پیچھا چھوڑ دیں. اچھا ٹائم کم ہوگا بٹ صاحب, ایک آخری سوال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو بجٹ کا آپ نے ذکر کیا, جیسے پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اور اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, ایک تاثر آپ بھی اب ایک تاثر پہلے نہ پوچھ لو, اب ایک تاثر تو ہے سر, ایک تاثر تو ہے کیا کہ حکومت کے لیے کوئی چیلنج ہے آنے والے دنوں میں, آپ ایسا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پھر آپ کو کہا کہ اسی کا نام جمہوریت ہے. کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے بیٹھ کے ہم بات کریں گے, اس کو ریزالو کریں گے. یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ بھائی وہ اس کو کہہ دو یار, وہ آرمی چیف کو کہہ دو ان سے ملے, میں نہیں ملتا. لیکن اب آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم سیم پیج پر, ہم ان کو راضی کریں گے. اگر دیکھیں اگر کوئی غیر جمہوری طریقہ وہ کہیں گے جی کہ ہمارا سر, لیکن خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں نا کہ ہائیبرڈ نظام ہے. نہیں جو دیکھیں یہ نظام آپ کو پتا ہے اچھا ہے, ان کے ٹائم کا پاکستان اور آج کا پاکستان فرق ہے, دنیا ہمیں مانتی ہے تو فرق ہے, ہم وہی ہے نا. دنیا ان کے ٹائم ہمیں کوئی ملک نہیں, انہوں نے ملک کو بیکاری بنا دیا. اب کیا ہوا دیکھیں, وہ بھی ٹھیک ہوں گے, لیکن ہم نے لوگوں دنیا کے ساتھ تعلقات بحال کیے, ہم میڈیٹر بنے, جو ہسٹری ہے. نعیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی نعیم صاحب, جمہوریت کا یہ حال ہے, جمہوریت کا یہ حال ہے کہ رحیم یار خان ہوٹل کے اوپر 2 لوگ حکومت کے خلاف بات کر رہے تھے, ان کو اٹھا کے پرچے میں نامزد کر دیا گیا, FIR کر کے ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا. اس قدر جو ہے توہین مریم ہوئی ہے رحیم یار خان. میں آپ کے سامنے FIR رکھ دیتا ہوں سر, وہ کیس رپورٹ بتائیں جی, آپ بھی بتائیں. بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, اس میں اندر ہو گئے یار. ہاں تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو, FIR ہوئی ہے, جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سامنے آئے گا نا. ہوٹل میں بیٹھ کے 2 باتیں کروں, ایسے نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو FIR دکھا دیتا ہوں. اب ایسا نہیں ہے, میں تو ثبوتوں کے ساتھ پھر ہوں بھائی جان. کیا ہے کہ ملک آگے جا رہا ہے, کدھر آگے جا رہا ہے, کدھر آگے جا رہا ہے, مطلب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات حل کی طرف آگے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل معاملات حل کرنا چاہتے ہیں, وہ ہماری کمیٹی ابھی بھی قائم ہے. پی ایم صاحب جا کے انہوں نے ہاتھ میں لایا کہ ہم سے بات کریں. اب یہ اگر کہتے ہیں جی ان کو کہنا بات کرنی ہے, جیل جانا ہے, او بھائی جیل جانا ہے تو عدالت جاؤ, اس کو باہر نکالنا ہے تو عدالت جاؤ. جی نعیم صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا وقت ہے؟ ایک آخری سوال سر, آپ بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ؟ جی کیڑی فارم 47 اتنے بنی ہے, یہ کسی بیساکھیوں پر آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, عوام کا مینڈیٹ تسلیم کریں, جمہوریت قائم کریں. ملک میں دہشت گردی ہے, بدامنی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پیٹرول ڈیزل, ساری چیزیں جو آج آسمان پہ پہنچی ہیں پاکستان میں, ان کے ساتھ آپ نہیں بیٹھیں گے. جب آپ عوام کا مینڈیٹ نہیں تسلیم کریں گے, ان سے یہ سن لیں نا, نون لیگ سے ہم یہ کہیں کہ آپ اپنا اقتدار چھوڑ دیں اور ہمیں اقتدار نہیں مانیں گے. اگر یہ دیکھیں ان کو آج نہیں 2 سال بعد بھی بات حکومت سے ہی کرنی ہے, سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ہی بات بالکل. بٹ صاحب ہم یہ کہتے ہیں, آخری ہم یہ کہتے ہیں جن کو آپ محکمہ زراعت کہتے تھے نا, وہ آپ محکمہ زراعت کہتے تھے, ہم کہتے ہیں کہ جو زراعت والے ان کو نافذ کر کے زراعت والے کھیتی باڑی کے جو کام ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, آپ کا نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کہہ تو رہی ہے کہ بات چیت کا وقت آ گیا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.